انڈیا میں وبا کی دوسری لہر کے دوران مسلسل کئی روز سے یومیہ کیسز کی ریکارڈ بار بار ٹوٹ رہا ہے۔ 3 لاکھ سے بڑھ کر اب یومیہ کیسز کی تعداد 4 لاکھ کو پہنچ رہی ہے اور ڈیلی کی اموات جو ہیں 4000 کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ ایسے میں اسپتالوں میں عملہ، آکسیجن، ادویات، بیڈز سب کم پڑ چکے ہیں۔ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں لوگ منت سماجت کرتے ہیں، مدد کے لیے چلا رہے ہیں، لیکن ان کے پیاروں نے ان کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ کل بھارت میں مزید 4,14,000 افراد کرونا وائرس سے متاثر، جبکہ 3,915 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، اور بھارت میں ایک ہفتے میں کرونا کے 15,70,000 کیسز کا اضافہ ہوا، جبکہ بھارت کے گنجان آباد شہروں میں پھوٹنے والی وبا دور دراز کے علاقوں میں بھی پھیل گئی ہے۔ اور اس حوالے سے امریکہ میں یونیورسٹی آف مشیگن کے ماہر وبائی امراض ڈاکٹر بھرمار مکھرجی کا کہنا ہے کہ اگر درست اور کافی اقدامات نہ کیے گئے تو کرونا وائرس کی صورتحال انتہائی بگڑ سکتی ہے، اور مئی کے دوسرے ہفتے میں یومیہ 8 لاکھ سے 9 لاکھ نئے مریض سامنے آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مکھرجی کے بنائے گئے ماڈل کے تحت اس ہفتے میں انڈیا میں ڈیلی اموات کی تعداد 4,500 تک پہنچ سکتی ہے، اور اس وقت بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر ہنگامی صورتحال اختیار کر چکی ہے، اور 2 کروڑ سے زیادہ متاثرین کے ساتھ یہ دنیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا نیا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی بھارت میں مزید 3,920 اموات ہوئی اور مسلسل دوسرے روز 4 لاکھ کیسز سامنے آ گئے۔ اب وبا سے پیدا ہونے والی بحران کے باعث ڈاکٹرز خودکشیاں کرنے لگے ہیں۔ جرمن ٹیلی ویژن DW نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارتی دارالحکومت دہلی کے ایک نجی اسپتال میں کووڈ مریضوں کا علاج کرنے والے ایک 35 سالہ ڈاکٹر نے گزشتہ دن خودکشی کی، اور وہ شدید مینٹل ٹینشن کا شکار تھے۔ بھارت میں ڈاکٹروں کی ایک تنظیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں کرونا وبا پھوٹنے کے بعد اب تک تقریباً 800 سے زیادہ ڈاکٹرز موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ ڈاکٹرز مسلسل 15 دن ڈیوٹی سر انجام دینے پہ مجبور ہیں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے مسلسل دور رہنے کی وجہ سے بھی سخت ذہنی اضطراب کا شکار ہیں۔ صرف ڈاکٹرز ہی نہیں، صحافی بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ بہت سے صحافی اس وبا کی کوریج کرتے کرتے خود کہانی کا حصہ بن رہے ہیں۔ بھارتی صوبہ کرناٹک میں کرونا کا شکار 46 سالہ صحافی نے چلتی ٹرین کے آگے کود کر اپنی جان لے لی، اور پولیس کے مطابق صحافی پرامیش کے ساتھیوں نے بتایا کہ اسے کئی دن سے بخار، زکام اور کھانسی تھے، اور اسے خوف تھا اس کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو اسے آکسیجن سمیت طبی سہولتیں نہیں ملیں گی۔ انڈیا میں انسٹیٹیوٹ آف ریسیپشن کے اعداد و شمار کے مطابق صرف اپریل کے مہینے میں ملک بھر کے اندر 81 صحافی کرونا سے متاثر ہو کے ہلاک ہوئے ہیں۔ بڑی تعداد میں صحافیوں کے گھروں میں اور عزیز و اقارب میں کرونا کے متاثرین ہیں، اور اس پر دن رات کی کوریج اور ڈیڈ لائنز کا دباؤ الگ ہے۔ معروف صحافی برکت دت نے چند روز پہلے ایک برطانوی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ انہیں کہنے کو لفظ کم پڑ گئے، جو کہ ان کے 25 سالہ کیریئر میں کبھی نہیں ہوا۔ برکت دت کے والد وائرس سے متاثرہ ہونے کے بعد ہلاک ہو گئے، اور شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو جس نے کووڈ کے مریض اور اس کے وائرس سے ہونے والی اموات نہ دیکھی ہوں۔ اور اسے غیر معمولی حالات میں انڈین صحافی رپورٹنگ کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت میں کرونا کے شکار ایک شخص کو پانی پلانے کی کوشش کرنے والی بیٹی کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے شہر شری کاکولام میں پیش آیا، جہاں 50 سالہ شخص کی کرونا پازیٹیو آئی رپورٹ تو اس کے علاقے کی جانب سے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ کھیتوں کے قریب بنے ایک ہٹ میں رہائش اختیار کرے، اور رپورٹ کے مطابق کرونا کے باعث اس شخص کی حالت گہر ہو گئی، زمین پر تڑپنے لگا۔ زمین پر تڑپتے باپ کو دیکھ کر 17 سالہ بیٹی سے رہا نہ گیا، باپ کو پانی پلانے کے لیے بھاگ کر اس کے پاس جانے لگی۔ تاہم وبائی مرض کے خوف کے باعث بیٹی کی ماں نے اسے زبردستی باپ کے قریب جانے سے روک دیا، اور لڑکی اپنے باپ کو تڑپتا دیکھتی رہی۔ اب کرونا وائرس نے شہر سے دیہات کا بھی رخ کر لیا ہے۔ 70% آبادی کے حامل دیہی علاقوں میں علاج کی سہولتیں کے فقدان نے عالمی وبا سے لاحق خدشات میں اضافہ کر دیا، اور رائٹرز کے مطابق صوبہ مدھیہ پردیش کے ضلع اگر مالوا میں درختوں کے نیچے کمبل بچھا کر کرونا مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس نے جنوبی ایشیائی ممالک میں قابو باہر ہوتی ہوئی کرونا وبا کو انسانی تباہی قرار دے دیا۔ ریڈ کراس کے ایشیا پیسیفک ڈائریکٹر الیگزینڈر میتھیو کا کہنا ہے کہ وائرس کی نئی اقسام پورے ایشیا میں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں کرونا وبا کا پھیلاؤ بڑھ چکا ہے، اور نیپال میں اسپتال کرونا مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ نیپال، بنگلہ دیش اور پاکستان میں کرونا سے اموات کی شرح میں اضافہ بھی ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا ممالک میں کرونا کیسز اور اموات رپورٹ ہونے والی تعداد سے کئی زیادہ ہیں،
اور اس انسانی تباہی کو روکنے کے لیے دور رس اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور دوسری جانب بھارت کے سابق وزیر اجیت سنگھ کرونا وائرس سے انتقال کر گئے۔ صورتحال کی سنگینی اور ایمبولینسز کی کمی کے باعث دہلی میں حکام نے NGOs کی مدد سے کووڈ-19 کے مریضوں کو لے جانے کے لیے رکشے بطور عارضی ایمبولینس استعمال کرنا شروع کر دی ہیں۔ اسی حوالے سے بھارت کی سپریم کورٹ نے گزشتہ روز کہا ہے کہ حکومت کو ملک میں کووڈ کی تیسری لہر کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ سائنسدانوں کے مطابق تیسری لہر میں بچے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور جب بچے اسپتال جاتے ہیں تو ان کے والدین کو بھی جانا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں اس گروپ کو بھی ویکسین کرنا پڑے گا۔ ادھر کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ملک کو ایک مرتبہ پھر مکمل لاک ڈاؤن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ کرونا وبا کی موجودہ صورتحال میں مالی طور پہ کمزور طبقے کو مالی امداد فراہم کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ بھارتی ریاست کیرالہ میں 8 سے 16 مئی تک کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ کیرالہ کے علاوہ انڈیا کی دیگر بہت سی ریاستیں بھی لاک ڈاؤن کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ ہماچل پردیش کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ وہاں 7 سے 16 مئی تک کرفیو نافذ رہے گا اور 13 مئی تک تمام ادارے بند رہیں گے، تعلیمی ادارے۔ راجستھان میں 10 سے 24 مئی تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا۔ دلی اور مہاراشٹر میں پہلے ہی لاک ڈاؤن ہے۔ اس طرح یوپی اور اڑیسہ سمیت کچھ اور ریاستوں میں رات کے وقت کرفیو بھی نافذ ہے۔ تو کرونا کیسز میں ریکارڈ اضافے کے پیش نظر سری لنکا نے بھارتیوں کے ملک میں داخلے پہ پابندی لگا دی۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش اور نیپال بھی بھارت سے پروازوں کی آمد و رفت منقطع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سرحدیں بلاک کر چکے ہیں۔ آسٹریلیا نے بھی آخرکار بھارت میں پھنسے اپنے شہری نکالنے کے لیے 15 مئی سے پروازوں کا اعلان کیا، جبکہ بھارت سے واپس آنے والوں کو کوارنٹین میں رہنا ہوگا۔ گزشتہ 3 یا 4 ہفتوں بھارت کو ایک سونامی کا سامنا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ سونامی کسی وارننگ کے بغیر آتا ہے، بھارت میں بھی ایسا ہوا ہے، اور اب یہ سونامی پورے بھارت پر ہی غالب آ چکا ہے۔ بھارت سنبھل نہیں پا رہا۔ اگر سچ پوچھا جائے تو اس وقت بھارت میں لوگوں کو کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں بلکہ طبی سہولیات کی کمی کے باعث ہلاک ہو رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار مودی اور BJP ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔